یہ اب خلیجی ممالک جتنے ہیں یہاں پر جب ایران کا کوئی میزائل آ کر گرتا ہے، آپ نے دیکھا خود مقامی لوگ ویڈیوز بنا کے دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. سب کیپچرڈ ہیں، سب کو غلام بنایا ہوا ہے اس ایک ملک نے، اور اب اس کا بت گر رہا ہے، ساتھ میسائل بھی جا رہا ہے. آپ میری ویڈیو سیو کر لیں پلیز. یہ سب ایک ٹریپ تھا امریکہ اور اسرائیل کو اپنی طرف لانے کے لیے کہ دیکھو لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، افراط زر ہو گئی ہے اور بہت چل رہا ہے. تو اسے لگا کہ ہم پہنچیں گے تو لوگ اسی طرح تالیاں بجائیں گے جس طریقے سے عراق میں گئے تھے تو تالیاں بجی تھی، لیبیا میں تالیاں بجی تھی. لیکن اب وقت چینج ہو گیا. آپ نے دیکھا تھا معمر قذافی کے بیٹے کی مناظر جنازہ پہ کتنے لوگ تھے. یہ جو دوسری جگہوں پہ رجیم چینج کرتا ہے اور یہ جو کام کرتا ہے نا، پوری دنیا آزاد ہو جائے گی اور بڑی خوبصورت ہو جائے گی. یہ جتنے بھی ملک ہیں نا، خلیجی ممالک وغیرہ اور بھی بہت سے ہیں جو آپ جانتے ہوں گے، یہ بیچارے خود مجبور ہیں. کیونکہ آپ تو سمجھتے ہیں اور وہاں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے کر رہے ہیں، لیکن پیچھے سے کون ہے وہ اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے، مجھے بھی آ گئی ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. امریکہ کو کوئی آزاد کروانے کا شوق نہیں ہے. آزاد کروانا ہے تو نارتھ کوریا کے لوگوں کو کرواؤ جو بہت عرصے سے وہاں پر قید ہیں. مذہب تک کی انہیں آزادی نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں ہے، تیل ہے صرف. یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی. لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں دوں گا، فل نہیں بتاؤں گا. نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا، اس کے چند گھنٹوں کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی. ایران میں جلسے اور پروٹیسٹ ہوئے. 1 سال پہلے انہوں نے اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران پہ اور تقریباً سمجھیں کہ ڈر کے ہار کے ہی ہٹ گیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نیوکلیئر جو ان کی فیسلٹی سے تباہ کر دی. تو اب دوبارہ کیا کرنے آئے تھے؟ رجیم چینج کرنا ہے نا، جو ہر جگہ یہ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ اس دفعہ وہ کام نہیں بنا جو انہوں نے لیبیا میں کیا تھا، جو عراق میں کیا تھا، جو یہ کرتے آ رہے ہیں. چائنا ایران سے تیل لیتا ہے اور اس کی جو نا فیکٹریاں اس پر چلتی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو چائنا آرام سے بیٹھا دیکھ رہا ہے، رشیا بھی دیکھ رہا ہے. اس دفعہ امریکہ اور اسرائیل اس طرح پھنسے ہیں جس کو میں کہوں گا 100 سونار کی 1 لوہار کی. اور ابراہیم لنکن بہت بڑا شپ لے کر پہنچ گیا ہے اور وہی حال ہے جو بارات لے کر پہنچ جائے اور آگے دلہن انکار کر دے تو جو بےزتی ہوتی ہے. اب نہ واپس جا سکتے ہیں، نہ ایران کے ساتھ یہ پنگا لے سکتے ہیں. ایران ایک اکیلا ملک جو ہے نا، ان سب کے لیے کافی ہو رہا ہے. جنگ آلریڈی ایران جیت رہا ہے. اب یہ قطر میں جو 3 جہاز گرے ہیں ان کے، کویت میں یا قطر میں جہاں بھی گرے ہیں، تو کیا کہتے ہیں جی فرینڈلی ہم سے اٹیک ہو گیا ان کی، قطر سے یا کویت سے. فرینڈلی کوئی اتنا بچہ بیٹھا ہے، ایک مارا ہے، دوسرا مارا ہے، تیسرا مارا ہے، کسے بیوقوف بناتے ہیں. کوئی بھی آپ کو ریئل سٹوری نہیں بتاتا جنگ میں. امریکہ تو گئے ہو، اور جب یہ جائے گا نا تو اس کے بعد یہ جتنے ممالک ہیں جن کے اوپر یہ رجیم چینج کرتا ہے، جس کے اوپر اس نے کنٹرول کر کے ایک اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے دنیا میں، سب کولیپس ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی. دوستوں میں نے ہسٹری بہت اچھی طرح سے دیکھی ہوئی ہے. میں نے دیکھا ہوا رومن امپائر کس طرح سے گیا، برٹش امپائر کس طرح گیا، سوویت یونین کس طرح ٹوٹا. امریکہ وہی سٹوری ہے، بالکل ایکشن ریپلے ہے، کچھ بھی اور نہیں ہے. تو یہ مت سمجھے کہ یہ بہت بڑا سپر پاور ہے اور یہ کر دے گا. یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں رنگ باز بڑکے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ اب. اور ایران جو ہے نا، یہ عرب لوگ نہیں ہیں، یہ پرشین ہیں. ان کی ذرا ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، یہ کتنے عرصے تک جو ہے نا انہوں نے حکومت کی ہے اور کتنا رول کیا ہے دنیا میں. تو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے اس نے ایران کو، اور ایران نے مکمل ان کو ٹریپ کیا. امریکہ کو ایسا دکھایا گیا ایران کے لیے کہ وہ تو بالکل لوگ تھکے ہوئے ہیں، وہاں بیزار ہیں، آ جاؤ اور قبضہ کر لو. اس کو مکمل ٹریپ کیا ہے اور وہ اس ٹریپ میں اب اس بری طرح پھنس گیا ہے نا، نہ وہ واپس جا سکتا ہے. شرمندگی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے عاصم بھائی آپ جذبات میں، محبت میں یہ باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں حقیقت میں. آپ میری تمام ویڈیوز دیکھ لیں، کسی میں آپ مجھے کہیں کہ میں نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے.